کیا نام ہے بھائی صاحب؟ کیا حال چال ہے؟ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا اس میں گرامی ہے؟ غلام مصطفیٰ. جی غلام مصطفیٰ بھائی، کہاں سے کال کیا ہے؟ سندھ سے کال کیا ہے؟ جی جی جی. اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامتی دے. کیا حکم ہے؟ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ہاں، آپ جو ہے نا بات کرتے رہتے ہیں. ہم نے آپ کی جو ہے نا پہلے نشست میں ہم نے آپ کی کلپیں سنی ہیں. جی سر. آپ ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر بات کرتے رہتے ہیں. ہوں. تو میں نے سوچا تھوڑا سا میرے پاس بھی حوالے میں ہوں، اس کو آپ کو بتاؤں. اچھا، آپ کو عالم دین ہے، کام کیا کرتے ہیں؟ مسجد کا امام ہوں. اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے جی، بسم اللہ. کیا والا ہے بھائی؟ میں نے ابو بکر عمر کے متعلق اگر بات کی ہے تو آپ کی کتابوں سے بات کی ہے نا، اپنے سے تو نہیں بنایا کوئی ایسا جملہ جو میں نے اچھا کہا ہو ابو بکر عمر کے مطابق جو آپ کے کتاب میں نہیں ہے تو کہہ دو، میں آپ کو انعام دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی میں نے ابو بکر عمر عثمان کے لیے متعلق کہا ہے، قرآن اور سنت سے بولا، آپ کی کتابوں سے بولا، اس میں میرا میں بھی قصور نہیں انشاءاللہ قرآن ہے. میں بھی انشاءاللہ قرآن سے پڑھوں گا، باہر میں بھی نہیں جاؤں گا. آپ اوکے ابھی روایت نہیں پڑھنا، میں قرآن پڑھوں گا تو آپ قرآن پڑھنا. اوکے، قرآن پڑھتے ہیں، بسم اللہ. میرا سوال بھی قرآن سے ہوگا، میرا جواب بھی قرآن سے آنا چاہیے. اوکے جناب. صحیح ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کی سورت احزاب ہے. میرے پاس تفسیر فرمان علی ہے آپ کا شیعہ مذہب کا. علماء کے اقوال ہمارے لیے حجت نہیں ہے بھائی. آپ نے کہا قرآن پڑھیں گے، تفسیر جو ہے تفسیر قرآن نہیں ہے. تفسیر اور نہیں قرآن بھائی، میں میں دو فرق ہے. ہاں، وہ قرآن پڑھوں گا، جو کا قرآن کا نص ہوگا ہم اس کو مانیں گے، جو علماء عالم دین کا جو اشتہار رائے ہوگا ہم دیکھیں گے بھائی. اگر اس نے صحیح بولا ہے تو مانیں گے، اگر غلط بولا ہے تو نہیں مانیں گے. فرمان علی ہے میں یا ترجمہ سستانی ہے، فرق ہی نہیں پڑتا بھائی. علماء کے اقوال صحیح حجت ہے. نہیں ہمارے لیے. ہاں بالکل. اقوال پیش نہیں کروں گا انشاءاللہ، میں ترجمے سے دکھاؤں گا انشاءاللہ. اوکے جناب. میں پڑھوں قرآن شریف. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. اوکے جناب. ٹھیک ہے. اوکے. سنت اللہ الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جی سر. اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو منافق لوگ ہیں، جن کے دلوں میں منافقی کی بیماری ہے، وہ مدینے میں نہیں رہ سکتے. وہ جو مدینے میں خبریں اڑایا کرتے ہیں غلط، وہ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے، میری بات سن رہے ہیں؟ جی سر سن رہے ہیں. وہ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. اور اچھی ہم سر، آپ کو آپ صحیح ترجمہ نہیں کر رہے. ترجمہ اس طرح نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں چلو میں لفظ بلفظ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھتا ہوں، پڑھوں گا. جی جی. وہی پڑھ رہا ہوں. اے رسول، منافقین وہ لوگ جنہوں کے دلوں میں کفر کا مرض ہے، اور جو لوگ مدینے میں بریاں خبریاں اڑایا کرتے ہیں، اگر کہ وہ لوگ اپنے شرارتوں سے باز نہیں آئے تو ہم ان کو ایک نہ ایک دن ان پر مسلط کر دیں گے. اور آگے پھر کہتا ہے وہ تمہارے پڑو چند دن کے سوا نہیں رہ پائیں گے. جی جی. صحیح. صحیح. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جو منافق ہیں وہ مدینے میں نہیں رہ پائیں گے. تو میں اوکے. اب کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے آپ تو ابو بکر عمر عثمان کو علی اعلان کافر ثابت نہیں کر سکتے، اور ابو بکر عمر کو زیادہ سے زیادہ آپ منافق ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو بکر عمر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے میں رہے،
اور مدینے میں بھی رہے، مدینے کی خاص جگہ مسجد نبوی میں رہے اور مسجد نبوی کے امام رہے، اور امام رہنے کے بعد یہی مدینے میں رہنے کے بعد 24 سال انہوں نے مدینے میں خلافت کی. جو یہاں اتنے عرصے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے مدینے میں چند دنوں کے سوا نہیں رہ سکتے، یہ اسی مدینے میں رہتے تھے، اسی مسجد میں مسجد نبی میں امامت کراتے تھے، پوری زندگی وہاں گزاری. ان کو آپ منافق اس آیت کے تحت کیسے کہتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر، عمر، عثمان ساری زندگی مدینے میں رہے، اس وجہ سے پکے مومن ہیں. یا ان قرآن کی اس آیت کے تمہارا عقیدہ، اس سے اگر آپ کا اتفاق کرتا ہے عقیدہ، میں نے ترجمہ پڑھا ہے، آپ کو جواب دینا ہے سب قرآن سے دینا ہے. جی تو یہ آیا جو ہے اس طرح جو آپ نے پڑھا اس طرح تو اس کا ترجمہ نہیں بنتا نا. آپ نے اگر غلط ترجمہ کرو اس میں تو ہمارا قصور تو نہیں ہے. نہیں آپ کریں بھائی، کوئی میں ٹھیک ہے، میں کھول لیتا ہوں. کرے اوکے، بھائی. میں کتاب لے کے آؤں، در آپ المنثور لے کے آؤں، آپ کی اپنی کتاب لے کے آتا ہوں. ایک منٹ. نہیں، میں اوکے، آپ کے فرمان علی پڑھاؤں نا، فرمان علی پڑھائیں. فرمان علی میرے پاس نہیں ہے. اچھا چلو صحیح ہے، جو بھی پڑھے مجھے قبول ہے، آپ دکھائیں ترجمہ دکھائیں. یہ جو انہوں نے آیا پڑھا ہے قرآن مجید سے سورہ مبارک احزاب میں، اچھا یہ ابو بکر عمر کے ایمان اس طرح ثابت نہیں کرتا ہے ڈائریکٹ کہ بھئی یہ ہم جو دلائل لے کے آئے نا کہ ان کا عمل حبط ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس کا تو رد نہیں کر سکتے، جنگ سے بھاگیں. تو یہ جو آئے ہیں وہ رد کریں. ہاں میں آتا ہوں یہ انڈائریکٹ ایک دلیل لے کے آئے. ان کا انڈائریکٹ دلیل کیا ہے بھائی؟ یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور عبد الرحمن سیوطی کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، آیت پڑھ رہا ہوں، اجازت تو. جزء سادس چاپ دار الفکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن لم ينتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اگر باز نہ آ جائیں جو منافق ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینہ میں غلط افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں، جو مدینہ میں افواہ پھیلانے والے لوگ ہیں، بری باتیں کرنے والے لوگ ہیں. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے. اچھا اللہ آپ کو بھلا کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم لا یجاورونک، اس کے بعد وہ آپ کے پاس نہیں رہیں گے مگر قلیل مدت. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعون ہے جہاں بھی آپ کو ملیں ان کو قتل کریں، ان کو پکڑ لیں، ان کو قتل کریں. اچھی بات ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر کو مدینے سے نکالا نہیں اور ان کو قتل نہیں کیا. یہی کہہ رہے ہیں نا، اگر وہ منافق ہوتے ہیں تو ان کو پکڑتے ہیں، ان کو قتل کرتے، یہی کہہ رہے ہیں. یہی بات ہے آپ کی. نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بات سنیں. تو اللہ رب العزت کہتا ہے مدینے میں نہیں رہ سکیں گے تھوڑے عرصے کے بعد. یعنی ہم آپ کو حکم دیں گے کہ آپ کو نکال دیں گے وہاں سے بھائی. جی ہم آپ کو حکم دیں گے کہ ان کو وہاں سے نکال دیں، یہی مراد ہے؟ یا کوئی مثلا ان کو کوئی زبردستی کوئی اور نکال دے گا؟ نہیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے نا یہ مدینے میں جو منافق لوگ ہیں چند دنوں کے سوائے نہیں رہ سکیں گے. ابھی جو رہے ہیں وہ ساری زندگی مدینے میں رہے ہیں تو وہ مسلمان ثابت ہوئے نہیں ثابت ہوئے. دیکھے بھائی منافق سب مدینے میں رہتے تھے. مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے کس کو نکالا ہے؟ عثمان کے چچا حکم ابن العاص کو، حکم کو نکالا ہے. اور کس کو نکالا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اگر اس طرح کہہ دیں تو مدینے میں کوئی منافق تھا ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو قتل نہیں کیا، منافق کو قتل نہیں کیا اور منافقین کو نکالا بھی نہیں ہے. اب مدینے میں منافق تھے یا نہیں تھے بھائی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا نا جو تھوڑے عرصے کے بعد نہیں رہ سکے، یہ اگر ان غلطیوں سے باز نہیں آئے. وہ دیکھیں میرے بھائی، اگر دیکھیں مدینے میں منافق تھے یا نہیں تھے؟ سورہ منافقون، سورہ احزاب، سورہ بقرہ، قرآن کے تقریباً بہت سارے سوروں میں منافقین. ان میں سے آپ مجھے بتائیں کہ کس کو پیغمبر نے مدینے سے نکالا، یا اللہ نے ان کو نکالا مدینے سے؟ کہ منافق مدینے میں نہیں رہ سکا.
تو پھر اس قرآن کی آیت کا مقصد کیا ہوا یہ ہاں قرآن مجید کا آپ نے اس کا جو شرط ہے نا اوپر سے آپ نے پڑھا نہیں لئن لم ينتهي اگر یہ باز نہ آ جائیں. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر آیا یہ ہے کہ یہ ابن عبد ابن حمید ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم ان لوگوں نے قتادہ سے روایت کیا ان المنافقین ارادوا ان يظهروا ما في قلوبهم من النفاق. منافق یہ تھے کہ اپنے دلوں میں یہ نفاق، ان کا دلوں میں نفاق تھا، پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں یہ سب دینی جھوٹا ہے، لیکن ظاہر میں کہتے تھے کلمہ گو تھے. یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی حرکت کر لیں، یہ چاہ رہے تھے کوئی فتنہ کر لیں، کہ اپنے نفاق کو ظاہر کریں. جو بھی ان کا فتنہ تھا، جو بھی ان کی پلاننگ تھی، یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا. اللہ تعالیٰ جب انہوں نے فَوَعَدَهُمُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا. تو اسی لیے اس آیہ کا جو آغاز ہے وہ یہ فرمان لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اگر یہ باز نہ آ جائیں. تو ان کا ایک پلاننگ تھا منافقین کا، منافقین جو بھی تھے ان کا ایک پلاننگ تھا کہ ہم فلان حرکت کریں گے بھائی، اس طرح ہم جو ہے جو ان کے دل میں جو نفاق ہے اس کو ظاہر کریں گے، علناً دشمنی کریں گے، کوئی منصوبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرا دیا بھائی کہ اگر آپ لوگ باز نہیں آتے تو میں کیا کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہ مسلط کر دوں گا، وہ آپ کو نکال دیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے. تو یہ جب دھمکی آئی اللہ کی جانب سے، وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا فلما اوعدهم اللہ بهذه الآیہ کتموا ذلك واسروه. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے نفاق کو چھپا دیا. اب جو ہم بے عزت ہو جائیں گے، وہ جو ہو جائیں گے، اور ہمارا جو پلاننگ ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے جو انہوں نے چھپا دیا اپنے منصوبوں کو. آیا کا مطلب یہ ہے، آیا ایک شرط ہے کہ اگر یہ باز نہ آ جائیں، وہ ایک خاص فعل ہے جو انہوں نے بنایا تھا، اس خاص فعل سے کہ وہ اب یہ وہ یہاں پہ نہیں بتایا کہ وہ خاص فعل کیا تھا، کہ یہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا، کوئی حرکت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا تو وہ لوگ باز آ گئے. انہوں نے اپنے یہ باز نہیں آیا کہ اس طرح کہ انہوں نے توبہ کی مومن بنے ہوں، نہیں، انہوں نے اس عمل سے نفاق کو ظاہر کرتے، اپنے کفر کو ظاہر کرتے، اس سے باز آ گئے. وہ اس طرح جس طرح انہوں نے جو منصوبہ بنایا تو اس پہ عمل نہیں کیا. آئے کا مطلب یہ ہے. اوکے نہیں دیکھے بھائی، دیکھے آپ نے کہا ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے نا انہوں نے جو اہل بیت پر ظلم کیا ہے، کہتے نہیں کہتے آپ ہر بار کہتے ہیں کہ فلاں ظلم کیا، اگر بالکل ظلم کیا ہوتا تو نہیں رہ سکتے. اس میں یہ واضح ہے. آپ کہاں سے یہ جو آپ دکھا رہے ہیں تفسیر دینے دکھا، میں آپ کو قرآن سے دکھا رہا ہوں، آپ تفسیر پر نہ جائیں، اپنی طرف سے نہ ماریں. یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں جواب بھی لوں گا، قرآن سے لوں گا. تو مدینے میں نہیں رہ سکیں گے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی. تو لئن لم ينتهي تو باز آ گئے نا. اگر وہ اپنے نفاق سے جو انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس سے باز نہ آ جائیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ مسلط کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ لیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، ان کو مدینے سے بھی بدر کر دیں گے. وہ لوگ باز آ گئے، ان کا جو منصوبہ تھا وہ باز آ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مخلص بن گئے، وہ خاص منصوبے سے باز آ گئے. نہیں دیکھیں بالکل یہ بات اللہ رب العزت کو پہلے ہی معلوم تھا حسن اللہ یاری پیدا ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں نا، اگر آپ کہتے ہو اس کا مطلب ہے کہ مدینے سے تو کوئی منافق نکلا بھی نہیں. منافقین اس طرح نہیں تھا کہ وہ غیر طبیعی موت سے جلدی مر جاتے تھے. منافقین پیغمبر نے ان کو بھی قتل نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. منافقین تو زندہ تھے، لمبی حیاتیں تھیں ان کی. تو اس کا مطلب یہ کہ مدینے میں کوئی منافق ہی نہیں ہے. جتنے قرآن کی آیات ہیں منافقین کے لیے وہ سب کے سب جھوٹ ہیں، کیونکہ پیغمبر نے کسی مدینے سے کسی منافق کو نکالا نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو قتل نہیں کیا. حالا ان کو پیغمبر نے آپ کی کتابوں میں یہی ہے کہ جو حذیفہ کو نام بتایا تھے وہ بھی ظاہر نہیں کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے، پر کوئی منافق ہے ہی نہیں، کیونکہ سب منافق آخر میں مدینے میں مرے. کسی کوئی باہر گیا نہیں. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ تو اس قرآن کی نص کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. یہ قرآن کی نص ہے، اس میں قرآن کی نص کو آپ غلط سے ترجمہ کر رہے ہیں نا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ باز نہ آ جائیں تو ان کی سزا یہ ہوگی. اگر وہ باز آ گئے تو وہ سزا نہیں ملے گی نا، تو وہ باز آ گئے.
آپ تو کہہ رہے ہیں نا سزا، وہ تو کہہ رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا اہل بیت پر ظلم کیا تھا، یہ تو باز نہیں آئے تھے نا ابو بکر نہیں، وہ اور کہنے کے چیز ہے، مطابق۔ وہ اور قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر یہ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کریں گے تو ہم ان کو یہ سزا دیں گے، یہ آیا اس کے متعلق نہیں ہے، یہ اور منصوبہ تھا ان کا، یہ ان لوگوں کا اور حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا کہ کچھ حرکت ان لوگوں نے کرنی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا۔ وہ کہا، جی وہ کون سا منصوبہ تھا آپ کو پتا ہے؟ وہ کون سا منصوبہ تھا؟ اس میں روایات بہت زیادہ ہیں، اچھا متشابہت ہے۔ یہاں پہ تفسیر در منثور میں اس کی روایات زیادہ ہیں، ہمارے کتب میں اس کی روایات نہیں ہے اس آیت کے متعلق کہ وہ ان کا کیا منصوبہ تھا، لیکن تفسیر در منثور میں اس کی روایت کئی ایک ہے، تو وہ تفصیل کے ساتھ کبھی دیکھ کے نا وہ نکالنا پڑے گا، اتنی جلدی وہ نہیں ہو سکے گا ہم سے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ جو فرما رہے ہیں وہ آپ جو مطلب بتا رہے ہیں وہ اس کا آیا کا مطلب وہ نہیں ہے، وہی ہے، بالکل وہی ہے۔ اللہ رب العزت ان کو مدینے سے نہیں نکالے گا، ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر تو عمر کس مدینے کس کو نکالا بھائی؟ کون سا منافق ہے؟ آپ 4-5 منافقین کا نام بتائیں نا جن کو قتل کیا پیغمبر نے، جن کو مدینے سے نکالا ہے۔ قتل نہیں بھائی، اللہ رب العزت نے منع وعدہ پورا نہیں کیا نا، پھر تو آیت کے خلاف ہے بھائی، سراسر خلاف ہے قرآن او بھائی کے۔ آیا کیا آیا کا او بھائی صاحب آیا کا ایک شرط ہے شروع میں، وہ شرط کیا ہے؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینہ، اس کا کیا مطلب ہے لئن لم ينتهي؟ اگر وہ خبروں اڑانے سے باز نہیں آتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہے، اگر وہ خبروں غلط ترجمہ نہ کرو، اگر خبریں اڑانے سے باز نہ آئیں، یہ نہیں ہے ترجمہ، جی کیا ترجمہ؟ اور جی کیا کون سے لفظ کا؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور منافق وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے، وہ فرمان علی سے پڑھ رہا ہوں میں، اے رسول منافق لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جو لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں تو ہم ان کو ایک نہ ایک اگر اپنے شرارتوں سے باز نہ آئیں، یہ شرارتیں کیا تھیں بھائی؟ یہ شرارتیں کیا تھی؟ تو آپ تو کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں کیا، آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ یہ شرارتیں اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم سے مراد اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھائی کوئی اہل بیت پہ ظلم نہیں کرتا تھا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان پہ کوئی ظلم نہیں کرتا تھا۔ آیا یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی دیکھو بھائی، لئن لم ينتهي، اگر باز نہ آ جائیں منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جو مدینہ میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، اچھا کیا کریں گے؟ لنغرینک بکم، ہم آپ کو ان پہ کیا کریں گے؟ ان کو ڈیوٹی دیں گے، آپ کو ہم آپ کو حکم دیں گے، آپ کو ڈیوٹی دیں گے، آپ کو ان پہ مسلط کریں گے کہ آپ کیا ان کے ساتھ کوئی اقدام اٹھائیں۔ تو اس کا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم نہیں کر سکتا تھا، اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی یہ جو شرارت کی بات ہو رہا ہے کہ مدینے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں یا وہ جن کے دل میں مرض ہے، اس سے یہ جو شرارت ہے اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم نہیں ہے۔ اور نغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے مگر کم مدت۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا، یہ ملعون ہے جہاں بھی ان کو ہم حکم دیں گے کہ ان کو پکڑ کے ان کو قتل کریں، اچھی بات ہے۔ یہ جو لوگ تھے نا، یہ لوگ باز آ گئے تھے اپنے وہ جو ان کی جو فعل تھا، اور اگر آپ کہتے ہیں بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آیت واضح کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی یہ ڈیوٹی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ ان پہ مسلط ہو جائیں گے، ان کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو پیغمبر تھے ہی نہیں، تو وہ آیا کا اطلاق اس مسئلے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ اس کو مقید کر رہے ہیں آیت کو؟ مقید آیت کو صحیح بتا رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو آیت مقید تو نہیں کہہ رہا ہے نا، اللہ رب العزت نے واضح او بھائی مدینے میں منافق رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے؟ مجھے یہ بتائیں۔
یہ اس آیت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ منافق بھی نہیں رکھ سکیں گے، اللہ تھوڑی عرصہ رہے تو رہے، اس کے بعد نہیں رہے. یہ اس آیت اچھا کے بارے اس میں بھائی بول رہا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ منافق سب کے سب توبہ کر لے اچھے لوگ بن گئے، یہ کہہ رہے ہیں مدینہ میں جتنے لوگ تھے سب صحیح ہوں. تھے؟ نہیں وہ چلے گئے تھے، نکل گئے تھے اس آیت کے کہاں پہ بول تاریخ رہا میں ہوں. دکھاؤ نا، تاریخ میں دکھاؤ کہ ان کو پیغمبر نے کسی کو نکال دیا. ایک دو تین نام بتاؤ نا جو لوگ مدینہ سے نکلے تھے. ومن حولكم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن حول المدينة مرضوا على النفاق. مدینہ کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ نفاق میں استاد ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. آپ کہتے ہیں سب نکل گئے تھے، کہ آپ بتائیں نا چار پانچ آدمی. اور یہ آدمی دیکھو مولوی صاحب، یہ آپ کی میں کیا عرض کروں، میں آپ کی بہترامی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ نہایت جہل ہے کہ آپ کہہ رہے مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا، سب باز آ گئے تھے. اس کو کوئی نہیں مان رہا، نہ اس کی کوئی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے، کچھ بھی نہیں. وہ آیا بھی آپ غلط پڑھ رہے ہیں نا. آیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر منافق توبہ نہ کریں تو ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے. تو مدینے سے کوئی نہیں نکلا، اس کا مطلب یہ کہ منافق سب توبہ کر لی. مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا. یہ جو ہے نا آیا وہ آیا کا غلط ترجمہ ہے. نہیں آپ غلط میرا مطلب لے رہے ہیں. میں نہیں یہ کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کہا تھوڑے عرصے، چند عرصے کے بعد یہ چند روزوں کے سوا نہیں رہ سکے گے. اگر رہتے بھی تھے تو تھوڑے دن رہے. تو دوبارہ پوچھ رہے ہیں آپ کو بھائی، شروع میں مدینے میں منافق تھے یا نہیں تھے؟ شروع میں تھے، بالکل تھے. تو بعد میں یہ کہاں گئے؟ سب سیدھے بن گئے؟ جی سب اچھے لوگ بن گئے منافق؟ دیکھ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے چند روز، ٹھیک ہے نا. اس آیت نازل ہونے کے بعد چند دن نہیں ٹھہر سکیں گے. اوکے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے صحیح، تم صحیح کہہ رہو. مولوی صاحب منافق جو ہے نا مدینے میں کوئی منافق ہی نہیں تھا. اس میں اسلام کا کوئی، آپ مجھے نا اس کا کوئی مجھے بتاؤ نا کہ کسی مفسر نے، آپ مجھے بتاؤ کہ کسی مفسر نے اس آیت کا اسی طرح تفسیر کی ہو. کس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا، اس آیت کے نزول کے بعد سب منافق وہاں سے چلے گئے اور پھر یہاں مدینے میں کوئی منافق نہیں رہتا تھا. مجھے دکھاؤ کسی کا یہ عقیدہ ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہہ رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے چند روز، اگر رہتے بھی تھے تو بھی نکل گئے تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے میں منافق کوئی نہیں تھا نا بعد میں، اس کا یہ مطلب نکال رہے ہو؟ نہیں جی، نہیں ہے. ابھی تک جو ابھی مسئلے پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان پر ابو بکر عمر پر اعتراض کرتے ہیں، کچھ ساتھی ہیں جو ان کے اماموں پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ نے دونوں کا جواب اسی میں دے دیا کہ چند دنوں کے سوا. اور بھائی مدینے میں منافق اس آیت کے نزول کے کچھ دن بعد مدینے میں منافق رہے یا نہیں رہے؟ بھائی ایک بات جواب دے دو. اس آیت کے تحت تو قرآن کے یہ واضح حکم ہے. آپ کر رہے ہیں تاریخ میں دکھائے رہے تھے نہیں، میں تاریخ کو آپ واضح جواب دے دو بھائی. آیت نہ کہو آیت کے مطابق، مجھے جواب دے دو. اس آیت کے نزول کے بعد مدینے میں منافق رہے یا نہیں رہے؟ یہ سب ختم ہو گئے؟ میں کہہ رہا ہوں نا قرآن میں لکھا ہوا نہیں رہے تھے، بس یہ کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے. تو اگر آئے یہ بتا رہے نا، تو آپ میرا آپ کو چیلنج ہے، آپ کسی بھی عالم اسلام کے اتنے مفسر ہیں، اتنے مؤرخ ہیں، ان کے کسی کا قول مجھے دکھا دو. قرآن تو صرف آپ کو نہیں آتی نا. آپ میرا سوال سن لو پھر جواب دے دو. دیکھو آپ کو تو قرآن پڑھنا بھی سیدھی طرح سے نہیں آتی نا، ترجمہ بھی نہیں آتا، آپ کو ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے. آپ عالم اسلام میں اتنے مفسر، بھائی سن لو، عالم اسلام میں اتنے مفسر ہیں، اتنے. یہ ابھی میں نے قتادہ کا قول دکھایا، وہ ابن عباس کا شاگرد تھا. قتادہ کا میں نے قول دکھایا، وہ ابن عباس کا شاگرد تھا، وہ تابعی ہے، وہ مفسرین کا استاد ہے، مفسرین کا امام ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کسی مفسر کا قول دکھائیں، کسی عالم کا یہ قول دکھائیں کہ مدینے میں کوئی منافق نہیں تھا، اس آیت کے نزول کے بعد سب اچھے لوگ بن گئے. دکھاؤ نا. آیا صرف آپ کو آتا ہے، دوسروں کو نہیں آتا. دیکھیں ابھی آپ نے بات شروع کی، ابھی میرے سے جب آپ نے بات شروع کی، میں نے کہا میں قرآن پڑھوں گا، تو آپ نے کیا کہا؟ مفسرین کے اقوال پیش نہ کرنا، ان کی بات میرے وہاں حجت نہیں ہے. تو پھر میں قرآن کے مقابلے میں آپ کے مفسرین کو، تو قرآن آپ غلط پڑھ رہے ہو نا، تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ قرآن آپ نہیں سمجھ رہے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں قرآن حجت، مفسرین کے اقوال حجت نہیں ہے، لیکن قرآن جب آپ سمجھ نہیں رہے نا، میری بات کو تو نہیں مان رہے، تو میں کہہ رہا ہوں کم از کم اپنے فرقے کے علماء کی دیکھو کہ انہوں نے قرآن اس آیت کو کیسے سمجھا ہے، انہوں نے اس آیت کی کیسے تفسیر کی ہے.
کوئی آیا آج تک عالم اسلام میں کہہ دے کہ اس آیے کی روح سے مدینے میں پر منافق نہیں رہے؟ نہیں رہے. آپ دکھاؤ نا کہ کوئی اور بھی اسی آیے کا اسی آیے کا مفہوم یہی ہو. کسی اور نے بھی کہا آیے کا مفہوم. آیے یہ کہہ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے. آیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے اس خاص منصوبے سے اگر باز نہ آ جائیں. دیکھیں آیے یہ کہہ رہا ہے اگر یہ ایک منٹ بھائی، ان کا ایک خاص منصوبہ تھا، اگر اس خاص منصوبے سے باز نہ آ جائیں تو ہم ان کو بے آبرو کر دیں گے اور پھر یہاں پہ نہیں رہ سکیں گے، ان کو قتل کیا جائے گا. تو وہ اپنے منصوبے سے باز آ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نفاق سے باز آ گئے، انہوں نے اپنے نفاق کو اندر چھپا دیا. یہ نص الفاظ ہیں آپ کے قتادہ کے. اچھا اگر یہ بات ہے تو وہ منافق اس آیت کے بعد رہے تھے وہ کتنے تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ چلو ٹھیک ہے. بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے. ابو بکر، عمر، عثمان، سعد وقاص، طلحہ، زبیر. ہاں جی یہ تھے. نام چاہیے تو ہم آپ بڑوں کے نام دکھا دیتے ہیں جنہوں نے اپنا نفاق چھپا دیا تھا. تم آیا کا غلط ترجمہ کر رہے ہو نا مولوی صاحب. وہ مسجد میں امامت کرا رہے تھے، علی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، یہ پہلی بات ہے. اور آپ کے مذہب میں منافق کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اہل بدعت کے پیچھے نماز ہوتی ہے. ہمارے چھوٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے، تمہارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے ابو بکر عمر نے اور عثمان کے پیچھے 24 سال انہوں نے نماز پڑھی ہے. اور دوسری بات تو نماز تو آپ کے مذہب میں خسرے کے پیچھے بھی ہوتی ہے نا. بخاری میں تو یہ لکھا کہ نماز خسرے کے پیچھے بھی ہوتی ہے. اس کے پیچھے خسرے کے پیچھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ مطلب ہوا کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خسرا ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی پیچھے آپ نے نماز پڑھی نا تو اس کا مطلب ہے اس کی مردانگی بھی ثابت نہیں ہوتی اس کی. دیکھیں یہ تو منافق کے پیچھے نماز ہو. یہ کتاب بخاری ہے، دیکھو صحیح بخاری چابدار احیاء تراث العربی. یہ دیکھو باب امامت المفتون والمبتدع. مفتون اور مبتدع، اہل فتنہ اور اہل بدعت. بدعتی جو کافر جہنمی ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اچھا وقال الحسن صلی علیہ وعلیہ بدعتہ، صلی وعلیہ بدعتہ، اس کے پیچھے نماز پڑھو اور بدعت اس کی جو اپنی ذمہ داری ہے. بدعت جو ہے اس کی اپنی پرابلم ہے. اچھا زہری نے فرمایا کہ لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها. مجبوری میں آپ مجبور ہو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، خسرے کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ حدیث نقل کرتے ہیں عثمان سے کہ عثمان جب محاصرہ ہوا تھا اپنے گھر میں اس کو گرایا تھا صحابہ نے قتل کرنے کے لیے. تو لوگوں نے امام سے عثمان سے کہا کہ آپ نماز آ کے پڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ انہی کے پیچھے نماز پڑھو، انہی کے پیچھے نماز پڑھو جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا. عثمان نے خود وہ کیا کیا، عثمان نے خود گارنٹی دی ہے، امضا کی ہے، خود اس نے سرٹیفائی کیا کہ انہی کے پیچھے جو بعد میں ان لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے. عثمان کو بھی گھیراؤ کیا تھا انہوں نے، عثمان کے خلاف بغاوت کیا کہ عثمان کو ہم قتل کر رہے ہیں. عثمان نے خود کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو جب تمہارے پیچھے کافر کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، جو خلیفہ کو قتل کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، خسرے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، تو اگر ابو بکر کے پیچھے آپ کہتے ہیں امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے نماز پڑھی، اس سے نہ اس کا ابو بکر کا ایمان ثابت ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی اخلاص ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی تقوی ثابت ہوتا ہے، نہ کوئی علم ثابت ہوتا ہے، نہ اس کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ اس کی مردانگی ثابت ہوتی ہے. کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اس سے. ٹھیک، یہ آیت جو انہوں نے پڑھی ہے نا، اس میں یہ ہے تفسیر الدر منثور، اس میں جو جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 662، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. اگر یہ باز نہ آ جائیں تو پہلی بات ہے کہ قتادہ نے کیا کہا؟ قتادہ نے کہا کہ بلی ان المنافقین ارادوا ان يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فاوعدهم الله بهذه الآية بلی فلما اوعدهم بهذه الآية كتموا ذلك واسروا. منافقین نے کوئی منصوبہ بنایا تھا کچھ کرنے کا، جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا دھمکی دے دی ہے تو انہوں نے اپنے نفاق کو اپنے اندر پنہان کر دیا، نفاق کو مزید چھپا دیا، اس منصوبے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. اب ان کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ کا یہ تھا، عطا کیا کہہ رہا عطا ابن ابی رواح ابن ابی حاتم نے اس کے
اپنے تفسیر میں نقل کیا كانوا مؤمنین والذین فی قلوبهم مرض كانوا مؤمنین وكانوا فی انفسهم ان یزنوا. کچھ صحابہ کرام مومن تھے، انہوں نے نیت یہ کیا تھا کہ ہم جا کے زنا کر دیں. تو انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا نا صحابہ کرام نے زنا کرنے کا یا چکلا کھولنے کا، کچھ اس طرح ان کا زنا کرنے کا منصوبہ تھا. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر باز آ جاؤ تو باز آ جاؤ، نہ باز آ جاؤ تو مدینے سے تمہیں بدر کیا جائے گا. اس نے یہ کہا اچھا